بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، کعبۃ اللہ میں 360 بتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ 360 بتوں کو جنات کو مسلط کر دیتا، اٹھا کے پٹک کے پھینک دیتے، توڑ دیتے۔ سب آدمی دیکھتے، کفار مکہ دیکھتے کہ دھڑا دھڑ جو ہے بتاں ٹوٹ رہے ہیں، پتہ چل جاتا کہ وہ دوسرے ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ یعنی غیب کا جو ہے وہ غیب سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ غیب جو پردہ غیب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پردہ غیب میں ہے تو پردہ غیب تو جو ہے ہٹ جاتا، تو پتہ چل جاتا ہے کتنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہے۔ جنات کو جنات اللہ کے مخلوق ہے، بول دیتے جنات بیٹا پٹکے اٹھے تو آدمی دیکھتا، جنات تو نظر نہیں آتا، جنات دیکھتے تھے کہ پورے بوتے سے پھٹ پھٹ ٹوٹ رہے ہیں، پورے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو سب لوگ دیکھتے نا ان کے خدا جو جس کو پرستش کر رہے ہیں سب کچھ جو ہے مٹی ملیت ہو گئے، سب پورا حال ان کا ٹوٹ رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ میرے مومن بندے مجھے جو ہے غیب سے یعنی مجھے اسی سے حال سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ مومن جو بندہ ہے وہ مجھے غیب سے یعنی اسی حال میں پہچانتا ہے، غیبی حال میں مجھے پر اتنا ایمان اتنا یقین رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھنے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹائے نہیں۔ پتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اور ایسی محبت کرتا ہے مجھے کہ میں ہمیشہ اسی کے میری ہی محبت میں ہمیشہ بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق جب کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کی یاد میں رہتا ہے۔ مومن کے لیے جو ہے بس مومن دیکھتا نہیں، دیکھے بغیر، جیسے ایک وہ ہے دیکھیے کہ ایک جو ہے ایک ماں ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، پیدا ہوا اندھا پیدا ہو گیا بچہ، اس کے بصارت ہی نہیں۔ وہ بچہ صرف ماں کی خوشبو سے ماں کو پہچان لیتا ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خوشبو سے وہ پہچانتا ہے کہ ماں یہی ہے، ماں ہے۔ تو جس طریقے سے اسی طریقے سے مومن جو ہے مومن اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کائنات کو چلا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، زمین آسمان، اور جیسے یہ جو سورج کی روشنی سے اناج اگ رہا ہے، چاند اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے کہیں جل نہ جائے، ہوائیں پانی لے کے آ کر کے برسا رہے ہیں، اناج اگ رہا ہے، اور اناج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں مومن کے ہر خون کے ایک ذرات میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ ذرات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا قرب حاصل کرتا ہے، ہر دن قرب کے مقام پہ رہتا ہے، ہمیشہ قرب سے تعلق قوی ہوتے جا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسی کی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے کائنات کی چیزیں ہیں، اس میں سب کو غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ میں آئے گا۔ وہ آسانی سے بندہ پہچان لے گا کہ یہ میرا مولا کون ہے، یہ دنیا کی کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ذات وہ ہے جو یہ قدرت رکھتی ہے۔ اسی کے لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہے اس کو پڑھو گے تو جو ہے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ یہ تو ایسے خزانے ہیں معرفت کے، ایک سائنس کے ایک چیز میں بھی معرفت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، انسان غور کرے تب پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اللہ جو ہے ہمیشہ ذاکر جو ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں جو رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق لگا رہتا ہے، ہمیشہ ذکر میں رہنا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری نصیحت کرتے ہیں دوستو، بڑی پیاری بات بتاتے فرماتے ہیں دیکھو کبھی بھی ذکر ناغہ نہ ہو، ہر وقت ذکر میں مشغول رہے۔ کسی وجہ سے طبیعت تھک گئی ہے، کہیں سفر کر کے آیا، بہت طبیعت تھک رکی ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد فجر بعد ذکر کرنے میں طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے، بہت نیند کا غلبہ ہے، رات بھر سفر بھی کر کے آیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ناغہ نہ کرے۔ پیاری بات فرماتے ہیں کہ قبلہ روح ہو جائے، قبلے کی طرف بیٹھ کر کے جتنی دیر ذکر کرتے ہو اتنی دیر یہ تصور کرے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن صرف یہی تصور لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔
کتنی پیاری بات حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری نصیحت کر دی کہ ذاکر جو ہے ہمیشہ، ابھی دیکھیے اب تھکان کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے، کبھی ناغہ کرتے، پڑھ نہیں سکے، سو گئے، ابھی تھک گئے ہیں، کل سفر میں آئے تھے، آج کا ناغہ ہو گیا. پھر یہ اچھی نصیحت فرما دی حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ذکر کبھی ناغہ نہ فرمائے. اگر ذکر میں طبیعت تھک گئی ہو تو قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ جائے، اور اتنی دیر جتنا دیر تم ذکر کرتے اتنی دیر جو ہے یہ تصور کریں گے خدا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو ہوگا اس دن بھر، اس 5 منٹ کا بھی یہ تصور کر کے بیٹھے گا، وہ دن بھر اس کی جو ہے ایک قرب کا، وہ ایک ایسا قرب میسر ہوگا. اس کے ہر اس کے اندر ایک ایسی، اس کے ہر اعضاء کے اندر ایک ایسی طاقت و قوت محسوس ہوگی جو قرب کی وجہ سے ایک ایسی لذت محسوس ہوگی اس کی روح کے اندر، دل کے اندر. تو دن بھر اس کا بھائی عافیت کے ساتھ گزرے گا کہ بس خدا مجھے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اللہ نے سارے نشانے رکھ دی، اس کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ نے کیسے کیسے سارے لوگوں کی نشانیاں ہیں. ایک اندھا بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے بھیک مانگتا ہے، وہ اندھا ہم کو دیکھتا نہیں، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی سے پتہ چل گیا کہ بھائی دیکھیں خدا کے پاس دربار میں ہم جا کے مانگیں گے، خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بندہ جو آنکھ بند کر کے سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت خدا کے نظروں میں ہوں، اللہ مجھے خاص دیکھ رہے ہیں، بس وہ سوچ کر کے بیٹھے. اب وہ کمزوری کو بھی جانتا ہے، تھکے ہوئے ہیں، آدمی تھکا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے نا، تھکا ہوا ہے. ایک آدمی قوی ہے وہ پکار رہا ہے، ایک آدمی قوی ہے، ایک آدمی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کتنا ہے دیکھو، ایک آدمی ہے ہٹا کٹا بچہ ہے، ایک اچھا بچہ ہے، ایک بہت ہی طاقتور بچہ ہے، کہ وہ ابا ابا چیخا مار رہا ہے، بہت بلا رہا ہے، ابا ابا ابا، ایک دم آواز کر رہا ہے، چل رہا ہے. ایک کمزور بچہ ہے ایک باپ کا، اس کو یہ طاقت ہی نہیں ہے، چلنا مشکل، بولنا مشکل بہت ہے. وہ یہ ایک بار آہستہ سے ابا کر کے پکارے گا نا، تو باپ جو ہے، باپ کا جو تڑپ ہے، وہ جو ابا ابا چیخ مار رہا ہے وہ نہیں ادھر جائے گی. ایک ہی بار اس نے ابا بلایا، ادھر تڑپ کے چلے جائے گا. ایسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ کمزور ہے. بس وہ جو قوی لوگ پکارتے ہیں وہ بھی پکارتے، لیکن کمزور آدمی ایک بار بھی تھکان کی حالت میں بھی ایک بار اللہ پکار دیا تو اللہ کا جو ہے رحمت جو ہے جوش میں آتی، لپک لے گا. آدمی تو کوشش کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں کہ ایک آدمی 1000 جو ہے 1000 کیا کوئی 10,000 جو ہے اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہے، وہ قوی ہے، اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، اللہ نے کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی کمزور ہے، اس کی طاقت کے مطابق 100 مرتبہ بھی کر لے گا، وہ 1000 سے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی طاقت، خدا تو جانتے ہیں اس کی طاقت کو بھی جانتے ہیں، اس کی مجبوریاں مشغولیات کو بھی جانتے ہیں. مگر اس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائے گا. دوستو عزیزو، یہی چیز ہے. دیکھو اللہ کے ذکر کا جتنی ہماری طاقت قوت ہے اس میں کریں. طاقت نہیں ہے تو آہستہ آواز سے پکاریں، کہ خدا جانتے ہیں ہماری طاقت قوت. تو وہ جو جس کو قوت دیا ہے وہ بھی پکارے اللہ اللہ، اور ایک کمزور آدمی ایک بار اللہ پکارے تو کمزور کی طرف لپک کے آئے گا. خدا جانتا ہے نا اتنا کمزور انسان ہے، پھر بھی اس حال میں پکار رہا ہے، بہت کمزور ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ بالکل لاغر بستر کا ہو گیا، اور اس لاغر بچے کو کم سے کم ماں کے قریب میں جا کے لٹا دو، خالی وہ دیکھتا ہی خوش ہو جاتا ہے. ماں قریب ہے، ماں اٹھا نہیں رہی ہے، لیکن ماں کے قریب ہونا دیکھتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. بس یہ قرب جو ہوتا ہے کمزور کے لیے طاقت بن جاتی ہے. دوستو عزیزو، یہ اصل چیز ہے. آدمی سوچے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یاد و محبت میں رہے. ہر وقت بھی تھک جائے، کم سے کم جو معمول ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حاجی صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا نسخہ بتا دیا کہ خاموش تب کم سے کم قبل روح ہو کر کے اتنی دیر خاموشی سے بیٹھے رہیں، آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو. تصور کر لو کہ خدا مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ جو تھوڑی دیر کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ گیا انسان، کچھ بھی ذکر نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں، صرف یاد میں بیٹھ گیا، وہ جو اس وقت بھی اللہ کا قرب محسوس کرے گا، ایک خاص تعلق محسوس کرے گا. یہی اصل چیز ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یاد و محبت میں رہے، کیونکہ وہی چیز ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی یاد. جو قدرت کے سارے خزانے ہیں، جیسا میں نے بتایا ابھی کہ کعبۃ اللہ میں 360 بتیں ہیں رکھی ہوئی تھی، اور ایک لمحے میں اس قادر تھا کہ ساروں کو توڑ دیتا ہے، حکم دے دیتا تو سب پھٹ پھٹ ٹوٹ جاتے. جنات کو بولے اٹھا کے پھینک دیتے، سارے کفار دیکھ لیتے ہیں کہ خدا ختم نہیں تھا. اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پردہ معراج میں رکھا ہے اپنے آپ کو، وہ غیب کا پردہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کی مشیت تھی کہ بھئی دنیا کے ان چیزوں سے میری معرفت حاصل کرو.
اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. تو بندہ جو مومن ہے وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. ایک چیز سے بھی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا مالک اور میرا خالق کیسے راضی ہوگا، اور اس کی یاد و محبت میں رہتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسی کی یاد میں جتنا ہم سے ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کوئی قید ہی نہیں کہ اس سے خود بیٹھے جائیں، اتنے پڑے جائیں. مشغولیت کے باوجود کر سکتا ہے انسان، کام کرتے ہوئے کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی اپنے تکمیل کر سکتا ہے، اللہ کی یاد محبت میں رہ سکتا ہے. کام رکتا نہیں ہے. اللہ کی یاد کی وجہ سے بیٹھ گیا کوئی آدمی، اللہ خود اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ بھئی رہبانیت اختیار کر لو، جا کہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کی یاد کر لے کر جنگل میں بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کرو. ایسا ہے ہی نہیں. سارے کام کرتے ہوئے اللہ کو پسندیدہ بھی وہی شخص ہے کہ سارے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھی فکر کر رہا ہو، اور پھر اللہ کے سے کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. انسان غافل ہو جاتا ہے نا، یہی غافل جو ہو جاتا ہے، وہ غافل انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں غافل جو ہو جاتا ہے نا، وہ ہی یوں سمجھے کہ غافل انسان ہے. یوں سمجھے کہ ایک بچہ ہے، ایک مثال اور بھی سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کو کبھی پیار سے ہنسا کر کھلا کر آپ کوئی مٹھائی دے کر کے اٹھا لو، تھوڑی دیر میں آ جائے گا آپ کے آغوش میں. آنے کے بعد دیکھے گا، ارے بھائی یہ تو میری ماں نہیں ہے، اور لپک کے چلے جاتا ہے. اس وقت تم وہی کیا اس سے بڑھ کر چاکلیٹ پیش کرو اور نہیں آئے گا، روتا ہوا بھاگتا ہے، پکارتا ہوا بھاگتا ہے، ماں ماں پکار کے بھاگ جاتا ہے. اس وقت آپ جتنا بھی مٹھائی دیں گے، وہ مٹھائی کے اوپر پھر کبھی نہیں دیکھتا. کتنا پیار کرو، آواز کرو، اس کو لبھانے کی کوشش کرو، وہ تیار ہی نہیں. ماں کی گود کے علاوہ کسی جگہ تیار نہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تھا، اپنے آپ کو غافل ہو گیا تھا، بھول گیا تھا، آ گیا تھا، وہ تھوڑی دیر کا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، نفس و شیطان کبھی دھوکہ دے کر کے ان کو کسی گناہ کی طرف بھیج دے دیتا ہے. تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے، جیسے غفلت ختم ہوئی رو کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے لپک کے چلے جاتے ہیں. اس وقت نفس و شیطان چاہے کتنا بھی پھر کہہ دے، حرام لذتوں کی طرف بلائے، ایک لمحے کے لیے بھی پھر کے نہیں دیکھتے. جیسا وہ بچہ اس وقت جب ماں کی طرف لپکتا ہے، اس وقت تم کتنا بھی دے کے دیکھو. وہی بچہ جو چھوٹی سی چاکلیٹ پر آ گیا آپ کی گود میں، وہ غلطی سے آ گیا تھا اور بھول کے آ گیا. تھوڑی بات جو روتے ہو جب ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس وقت تم 10 چاکلیٹ دو، ہرگز نہ لیتا ہے وہ چاکلیٹ، نہ تمہاری طرف پھر کے دیکھتا ہے. یہی مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے گناہ کی طرف آ بھی گئے اسے نفس و شیطان کے دھوکے سے، جب وہ ان کو غفلت دور ہوتی ہے، جب یاد آتا ہے میں نے کیا کیا، ظالم شیطان کے گود میں جا کے بیٹھ گیا، نفس کے دھوکے میں چلے گیا، تو کہ اللہ کو مناتے ہیں. اس وقت شیطان نفس چاہے کتنا بھی اس کو پھر لذت دکھلائے، مزہ دکھلائے، کچھ اثر نہیں ہوتا. وہ روتے ہوئے بھاگتے ہیں اللہ کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب چاہتے ہیں اور گڑ گڑانے لگتے ہیں. جتنا بھی نفس و شیطان دھوکہ دے گا اور روئے گا، وہ اور یاد کر کے روئے گا، یا اللہ میرے کیا کیفیت ہو گئی، دوبارہ پھر گناہ کے لیے کیوں آمدہ ہو رہا ہوں میں. وہ کیفیت ہوگی جیسا بچہ اور روتا ہے، اور چاکلیٹ لے کے جاؤ اور قریب جاؤ اور روئے گا اور ماں کی طرف بھاگے گا، لپکے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے مومن کی. اسے ہمیشہ ہر آدمی جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے گا. اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس کوشش کو رائے گا نہیں ہونے دے گا، اپنے یاد و محبت میں اس کو مشغول کر دیں گے. اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.